تو ایسی صورت میں کہ جب کوئی ترجیح نہ ہو کہ جو ثابت کرے کہ مشترک لفظی ہے کہ مشترک معنوی ہے، کس طریقے سے اس کا استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یا حقیقت و مجاز کے عنوان سے، تو پھر ہم رجوع کریں گے کہ اصل کی طرف. اصل سے مراد یہاں کیا ہے لکھیے گا، اصالۃ الظہور. اصالۃ الظہور آپ پہلے ہمارے ساتھ پڑھ چکے ہیں حلقہ ثالثہ میں. جب آپ لوگوں کو میں پڑھا رہا تھا حلقہ ثالثہ تو آپ کو یاد ہوگا اصالۃ الظہور ذکر، یعنی جو لفظ جس معنی میں ظاہر ہوتا ہے وہی مراد لیا جاتا ہے پہلے. شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ. تو اگر اب ترجیح نہیں ہے کسی کی کے لیے، نہ معنوی کے لیے، نہ لفظی کے لیے، نہ مجاز کے لیے، تو ہم رجوع کریں گے اصالۃ الظہور کی طرف. یعنی یہ دیکھیں گے کہ یہ لفظ کس معنی میں ظاہر ہے، ظہور رکھتا ہے. فی مقام العمل، مقام عمل میں، مقام عمل میں، یعنی آیت کو جب ہم وہ کرنا چاہیں گے، آیت پہ عمل کرنا چاہیں گے، آیت کا معنی لینا چاہیں گے، تو مقام عمل میں ہم اصل ظہور کی طرف جائیں گے، اصالۃ الظہور کی طرف جائیں گے. نام لو علماء ظہور فی احد معنی ہے، لیکن ہاں اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں معانی میں سے کسی ایک معنی میں، دونوں معنی کون ہے، معنی ہے، یہ ایک طلب اور ایک شے ہے. طلب اور شے جو دو معنی بتائے تھے، معنی یہ ہے. ہاں اگر پتہ چل جائے ان کے معانی میں سے، یا وہ دونوں معانی جو بتائے گئے تھے، کسی ایک میں حقیقت رکھتا ہے، ہاں طلب میں مثلا حقیقت رکھتا ہے، یا شے میں حقیقت رکھتا ہے، یہ مان لی طلب شے میں نہیں، کوئی اور معنی حقیقی ہو اس کا، کسی ایک معنی میں وہ ظاہر ہو، کسی ایک معنی میں جن معانی میں قرآن میں لفظ امر استعمال ہوا ہے ان میں سے کسی ایک معنی میں اگر ظاہر ہوگا، ولو احتملا انہ کان الانسباق من اطلاق، اگرچہ یہ احتمال دیا جائے کہ ان میں سے ایک معنی میں ظاہر اس انسباق کی وجہ سے ہے کہ جو اطلاق کی صورت میں آتا ہے. یعنی کیا، یعنی جب لفظ امر بغیر کسی قرینے کا مطلق ذکر کیا جائے تو یہ معنی ذہن میں آتا ہے، منسبق ہوتا ہے، انسباق الذہن متبادر ہوتا ہے. تو اگر لفظ امر کو بغیر کسی قرینے کے استعمال کیا جائے تو فلاں معنی ذہن میں تبادر کرتا ہے، انسباق ذہنی ادھر ہوتا ہے اس معنی کی طرف. تو اس وجہ سے ہم کہیں گے اس معنی میں یہ لفظ ظاہر ہے. بات واضح ہوگی. اگر لفظ امر بولنے سے طلب کی طرف انسباق ذہنی ہو رہا ہے، طلب کا تبادر ذہن میں ہو رہا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ طلب میں ظاہر ہے لفظ امر. تو اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، فَلْيُحْمَلْ عَلَيْهِ، اگر ان کے معانی میں سے کسی ایک معنی کی طرف ذہن تبادر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لفظ اس معنی میں ظاہر ہے. تو جس معنی میں ظاہر ہوگا قاعدہ اصالۃ الظہور کے تحت اس معنی پر ہم اس کو حمل کر دیں گے. ٹھیک ہے. وَإِن لَمْ يُعْلَمْ إِنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِ، یہاں پر ان لکھا ہوا ہے، آپ ان کر دیجئے گا اگر آپ کے ہمیں ان لکھا ہو. ان تو صحیح ہے آپ کے ہاں. یہ ہاں یہ وَإِن لَمْ یہ وصلیہ ہے، ہاں یہ انہیں وصلیہ ہے. وَإِن لَمْ يُعْلَمْ إِنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِ یعنی معنی منسبق، فیہ یعنی معنی، لکھے جلدی سے، ہاں معنی منسبق. اگرچہ اس کا علم نہ ہو، یعنی یہ بات نہ کہی جاتی ہو، یہ بات نہ مانی جائے کہ یہ لفظ امر حقیقت ہے معنی منسبق میں، حقیقت ہونے کا دعویٰ نہ بھی کیا جائے کہ لفظ امر مثلا حقیقت ہے طلب میں، یہ دعویٰ نہ بھی کیا جائے، تب بھی ظہور چونکہ لفظ امر طلب میں کر رہا ہے، تو اگر بغیر کسی قید، بغیر کسی قرینے کے لفظ امر استعمال ہوگا تو ہم اس سے طلب سمجھیں گے. ٹھیک ہے. اصالۃ الظہور کے تحت، قاعدہ اصالۃ الظہور کے تحت. اب آئیے اگلے صفحے پہ. ہمارے یہاں صفحہ بدل گیا ہے. بالخصوص ہاں اچھا، اب
یہاں پر آپ کو بتایا گیا تھا کہ یا حقیقت اور مجاز ہوگا یا بصورت مشترک معنوی اور لفظی ہوگا، معنوی اور لفظی. تو کس معنی کو ہم لیں گے؟ تو یہاں لکھا ہے بالحقیقتن بالخصوص، خاص کر کے وہی کسی ایک معنی میں وہ کیا بولتے ہیں، وہ حقیقت نہ ہو، اور فیما یا حقیقت نہ ہو، فیما یعنی ایسے معنی میں کہ یعمہ کہ جو معنی منسبق کو اپنے اندر لیے ہو، عام ہو یعنی شامل کر رہا ہو معنی منسبق کو بھی. فیما پہ لکھیے گا معنن، فیما پہ جلدی لکھیے معنن، اور معنن منسبق پہ لکھیے وہ یعمہ پہ ہو کی زمین پڑ رہی معنی منسبق کی طرف، اور ان دونوں پر ایک خط کھینچ کر کے لکھیے مثلا حیوان کی. خوب، تو کیا میں عرض کر رہا تھا، آپ نے مرجع ضمیر پلٹا دیا. ہاں فیما میں ہو جائے گا، ہاں فیما یعنی معنن، یعمہ یعنی معنی منسبق. تو کہہ رہے ہیں کہ اب کیا مراد، ہم اصالت ظہور کے تحت وہ معنی مراد لیں گے جو ذہن میں آ رہا ہے، اگرچہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ لفظ امر حقیقت ہے معنی خاص میں. تو اگر کسی معنی میں حقیقت ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو باقی معنی مجاز ہوئے گا. یا یہ نہ کہا جائے کہ یہ معنی حقیقت ہے ایک قدر مشترک میں، معنن فیما یعنی قدر معنی، فیما یعنی معنی یعنی قدر مشترک، یہ حقیقت ہے قدر مشترک میں کہ جو قدر مشترک اپنے اندر شامل کیے ہوئے معنی منسبق کو بھی. ٹھیک ہے، اگر یہ سب نہ بھی کہا جائے، یعنی یہ دعویٰ نہ کیا جائے کہ فلاں معنی میں حقیقت ہے، تب بھی ہم اس معنی کو لیں گے اصالت ظہور کی وجہ سے. ہاں، اب اصالت ظہور جدھر جائے ہم کو لے کے، اصالت ظہور اگر حقیقت اور مجاز کی طرف لے کے جائے تو ادھر جائیں گے، اگر قدر مشترک کی طرف لے جائے یعنی معنی مشترک معنوی کی طرف ادھر جائیں گے، اگر مشترک لفظی کی طرف لے کے جائے تو ہم ادھر جائیں گے. ٹھیک ہے، تو معیار کیا قرار پائے گا؟ اصالت ظہور. کما لا یبدو، جیسا کہ بعید نہیں ہے کہ یکون کذالک فی المعنی الاول، جیسا کہ بعید نہیں ہے کہ یہی چیز معنی اول میں بھی. معنی اول کیا ہے ہمارے معانی میں؟ طلب. صاحب فصول نے جو معانی بیان کیے ہیں 6-7 معنی، اس میں طلب تھا. تو اگر طلب ذہن میں انسباق کرتا ہے لفظ امر سے، تو اصالت الظہور کے عنوان کے تحت، قاعدے کے تحت، قرآن مجید میں جہاں بھی قرینہ نہیں ہوگا، بغیر قید کے لفظ امر استعمال ہوگا، وہاں ہم طلب سے، وہاں ہم امر سے طلب سمجھیں گے، ایسا طلب سمجھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور ہیڈنگ آتی ہے الجہت الثانیہ. یہ تو آپ نے جو ابھی گفتگو کی تھی وہ کس جہت سے گفتگو کی تھی امر کے بارے میں؟ ہاں، معنی کے لحاظ سے لغوی اور اصطلاحی، معنی اور لغوی کے اعتبار سے آپ نے من الجہات، مختلف جہتوں سے گفتگو ہوگی. اولا میں تھا انہ قد ذکر للفظ الامر معانی متعددہ. اب دوسری جہت، دوسری جہت کہ امر کہاں ہم کہہ سکتے ہیں؟ امر ہر طلب کو امر کہتے ہیں. ایک مرتبہ باپ اپنے بیٹے سے طلب کرتا ہے، ایک مرتبہ بیٹا اپنے باپ سے طلب کرتا ہے، ایک مرتبہ خدا اپنے بندے سے طلب کرتا ہے، مولا اپنے بندے سے، ایک مرتبہ بندہ اپنے مولا سے طلب کرتا ہے. تو کیا ہر طلب امر ہے؟ اب یہاں بحث ہوگی. کہنا یہ چاہتے ہیں، ثابت کرنا چاہتے ہیں، جب عالی دانی سے طلب کرے، خدا بندے سے طلب کرے تو امر ہے، باپ بیٹے سے طلب کرے تو امر ہے، استاد شاگرد سے طلب کرے تو امر ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ رعایا سے طلب کرے تو امر ہے. تو جب بڑا چھوٹے سے طلب کرے تو امر ہے، ورنہ امر اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے. حالانکہ اس میں بڑی مسائل ہیں، بحث ہے. اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں یہ. الجہت الثانیہ، دوسری جہت، الظاہر اعتبار العلو فی معنی الامر. ظاہر یہ ہے کہ علو کا اعتبار کیا جاتا ہے معنی امر میں. امر کے معنی میں علو کا اعتبار، مطلب کیا ہوا؟ اس کو آپ بیان کیجئے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں سیڈنگ میں؟
ہاں یعنی عالی دانی سے مانے، عالی دانی سے طلب کرے تو یہ امر ہے جی. اعتبار یعنی شرط، اعتبار ہے یعنی شرط ہے. امر کب کہا جائے گا کہ جب ہاں فلا یکون الطلب من السافل او المساوی امران. پس اگر نیچے والا اوپر والے سے یا مساوی اپنے برابر والے سے طلب کرے تو وہ امر نہیں کہلائے گا. ولو اطلقا علیہ، ٹھیک ہے، ولو اطلقا علیہ، علیہ یعنی طلب من السافل، علیہ کی ضمیر پر طلب من السافل کی طرف. اب اگر طلب من السافل کو بھی امر کہا جا رہا ہو تو کانا بنحو من العنایہ، ایک طریقے سے مجازن اور مسامحتن کہا جا رہا ہے. بات واضح ہو گئی؟ تو امر کیا ہے؟ عنایت یعنی مسامحتن، مجازن. ہاں بڑے سے مانگ رہا ہے، ہاں احسان، مسامحتن کہا جا رہا ہے. مسامحتن، عنایت یعنی مسامحتن، مجازن کہا جا رہا ہے اس کو امر، ورنہ امر نہیں ہے وہ. کما ان الظاہر، جیسا کہ ظاہر ہے یہ بات کہ کما ان الظاہر عدم اعتبار الاستعلاء، یہاں پر استعلاء کی شرط نہیں ہے، یعنی بڑا چھوٹے سے مانگے طلب کرے وہ امر ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ اس خیال کے ساتھ کہ میں بڑا ہوں اس لیے مانگ رہا ہوں. باپ اپنے بیٹے سے کچھ مطالبہ کرے تو چاہے پیار سے بھی کہے، پیار سے کہے، محبت سے کہے، خواہش کرنے کے انداز میں کہے، مگر وہ امر ہے. بیٹا ذرا سا پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ امر ہے. چاہے اس وقت جو اس کے دماغ میں استعلاء نہ ہو کہ میں ایز اے باپ حکم دے رہا ہوں، یہ چیز نہ ہو. ٹھیک ہے، استعلاء یعنی طلب علو. کما ان الظاہر، جیسا کہ ظاہر ہے کہ عدم اعتبار استعلاء، استعلاء کی بھی شرط نہیں ہے اس میں. علو کی شرط ہے امر میں مگر استعلاء کی شرط نہیں ہے. فیکون الطلب من العالی امرا، پس جب استعلاء کی شرط نہیں ہے تو عالی جب دانی سے یا سافل سے مانگے گا تو وہ امر کہلائے گا. ولو کان مستخفضا لجناحہ، اگرچہ خفض جناح کے ساتھ، یعنی اپنے شانوں کو خم کر کے، یعنی تواضع کے ساتھ. تواضع قرآن مجید میں آیا ہے نا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے آگے جو ہے جناح ذل کو جھکا دو رحمت کے ساتھ، یعنی انکساری تواضع کے ساتھ. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، لا تقل لهم اف، ان سے اف نہ کہو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو جناح الذل یعنی انکساری تواضع. تو اگرچہ تواضع سے مانگے تب بھی ایسا ہے. اب اس پیراگراف کو مکمل کل کر پائیں گے، آج وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ چھیڑ دیتے ہیں. وَأَمَّا احتمال و اعتبار احدہما فضعیفون، فضعیفون، ان میں سے کسی ایک کا اعتبار کرنا یہ ضعیف ہے. وتقبیح الطالب، اب یہ کیسے ہے ضعیف ہے اس کو انشاءاللہ کل واضح کریں گے، آج میں جلدی میں مکمل نہیں کر پاؤں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سوال کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جی ہاں لکھ بھی رہے ہیں، اور یہ ریکارڈنگ جو انشاءاللہ بعد میں مدد بھی کرے گی. ٹھیک ہے، تو امر کی دو جہتیں بیان ہوئیں. پہلی جہت معنی کے سلسلے میں، دوسری جہت جو ہے وہ علو کے سلسلے میں کہ امر کسے کہیں گے، آیا علو کا اعتبار نہیں. تیسری جہت انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی. الجہت الثالثہ لا یبدو کون لفظ الامر حقیقتاً فی الوجوب، بعید نہیں ہے کہ لفظ امر جو ہے وہ حقیقت ہے وجوب میں. اسے کل بیان کیا جائے گا، لیکن فی الحال ابھی ایک پیراگراف چھوٹ گیا ہے، لہذا اس کے ساتھ مرتبط کریں گے بحث کو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.